بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کی گفتگو میں آپ کا بھائی پروفیسر خادم، آپ کا خادم قاری محمد نیاز حاضر خدمت ہے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دینی مسائل، روزمرہ کے مسائل زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج کا جو سوال ہے وہ ایک بھائی کی طرف سے پوچھا گیا کہ سر یہ بتائیں گے قربانی کی شرائط کیا کیا ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے قربانی کی جو شرائط شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں وہ 5 شرائط اگر آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ کے اوپر قربانی دینا واجب ہوگی۔ وہ 5 شرائط سب سے پہلے یہ ہے کہ نمبر 1 بندہ مسلمان ہو، غیر مسلم پہ قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اور نمبر 3 وہ بالغ ہو، بچے پہ قربانی نہیں ہے، بالغ پر ہے۔ اور نمبر 4 وہ شخص مقیم ہو، مسافر پہ اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ہے اصل معاملہ مال کے نصاب ہو۔ یہ 5 شرطیں آپ کے اوپر پائی جائیں گی، آپ کے اندر پائی جائیں گی تو قربانی دینا آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ اچھا، نمبر 2، اب یہاں پہ میں سمجھاتا چلوں کہ تقریباً ہفتہ پہلے 10 دن پہلے آپ سب کو حساب کتاب کر لینا چاہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ کون سا بندہ ہمارے اندر مال کے نصاب بنتا ہے، کون نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف والدہ صاحب نصاب ہیں، ان کی طرف قربانی ہو، بعض دفعہ صرف بڑا بھائی صاحب نصاب بنتا ہو، مال کے نصاب بنتا ہو، بعض دفعہ صرف باپ مال کے نصاب بنتا ہو، اور بعض دفعہ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر 8 افراد ہیں تو 8 کے 8 افراد صاحب مال کے نصاب بن سکیں تو 8 کے اوپر قربانی دینا واجب ہوگی۔ اگر سارے 8 بندے جو ہیں ان کے اوپر صاحب نصاب ہونے کی جو کہہ لیں کہ ایک شرط ہے وہ پوری پائی جاتی ہے مال کے نصاب ہونے کی، تو وہ 8 کے 8 لوگوں کے پر قربانی دینا واجب ہوگی۔ اب ایک سے وہ جو کام چلاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حساب کریں۔ جب آپ حساب کرنے بیٹھیں تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو جتنا گھر کے اندر سونا ہے ہر بندہ اپنا اپنا سونا گنے گا۔ سب سے پہلے کہ گھر کے اندر سونا کتنا ہے، پھر اس کے بعد گھر میں چاندی کتنی ہے، نقدی کیش کتنا ہے، بینک کے اندر کیش کتنا ہے، سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ بھی ڈالیں گے۔ مال تجارت، اگر آپ نے تجارت کے لیے مال لے کے آئے ہیں اس کو حساب کریں گے۔ اسی طریقے اگر آپ کے کسی کے ساتھ شیئرز ہیں ان شیئرز کا آپ ٹوٹل کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پرائز بانڈ ہیں ان کی مالیت کیا بنتی ہے اس کو بھی اندر ڈال لیں گے۔ اور اسی طریقے آپ نے اگر بیچنے کی نیت سے کوئی چیز وغیرہ لے کے آئے ہوئے ہیں، رکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی اندر ڈال لیں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو بھی اندر ڈال لیں گے، اور گاڑی وغیرہ ہے اس کو بھی ڈال لیں گے۔ آپ نے کسی جگہ کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، بے شک وہ آپ کو بھی ملی نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جہاں آپ جمع کراتے ہیں ان کے اوپر دینا آپ کے لیے وہ آپ کو لوٹائیں گے، اور ان کے اوپر قرض ہے ایک قسم کا آپ کا، تو آپ ان کمیٹیوں کو بھی اندر ڈال لیں گے۔ اور جتنا اگر کسی کو قرضہ بھی دیا ہوا ہے وہ قرضہ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کا اضافی سامان جو آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کی ملکیت میں جو سامان موجود ہے اور وہ بالکل آپ استعمال نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر 10 کمرے ہیں، آپ ان میں سے 6 کمرے استعمال کرتے ہیں، 4 استعمال نہیں کرتے، وہ جو 4 بند ہیں اب ان کی مالیت گنی جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کا ٹوٹل کریں گے۔ ان سب چیزوں کا ٹوٹل کرنے کے بعد پہلے آپ نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ قرضے کی رقم اندر سے نکال لیں، اس کے بعد ضروری اخراجات جو گھر کے آپ کرتے ہیں ہر مہینے کے مہینے ان کو اندر سے نکال لیں، اور اسی طریقے راشن خرچ کے جو وہ اخراجات نکال لیں، بچوں کی فیس وغیرہ کے اخراجات نکال لیں، والد یا والدہ کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں وہ اخراجات اندر سے نکال لیں۔ تو یہ سب نکال لیں۔ نکالنے کے بعد پھر جو رقم باقی بچتی ہے اس کو دیکھیں کہ پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ 52 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے۔ اگر تو اس کے برابر رقم بنتی ہے تو قربانی دینا آپ کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی جو بات ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے۔ جہاں پہ بات قربانی کی ہو رہی تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت بچ گئی یا اس کے برابر پیسے ہیں، آج کل اس کی مالیت جو تقریباً وہ 45-46 ہزار سے لے کر 50 ہزار روپے تک بنتی ہے، تو اس حساب سے
اگر والد کے پاس اتنی رقم بنی ہے تو والد پہ الگ قربانی ہے، والدہ کے پاس اگر اتنی رقم بنی ہے والدہ پہ الگ ہے، بڑا بھائی یا بھابی اکثر بہنوں بھابھیوں کے پاس زیورات پڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جب اتنی مالیت کی رقم ہوگی تو ان کے اوپر الگ سے قربانی دینا واجب ہے، لہذا ایک ہی قربانی کے اوپر اکتفا کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسئلے کی روشنی میں بہت سے بھائیوں کو، بہت سی بہنوں کو، بھابھیوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان کے پاس اتنا زیور، اتنی مالیت، اتنے پیسے ضرور ہوتے ہیں اور 50-60 ہزار یہ عام بات ہے، معمولی سی بات ہے، تو لہذا اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے وہ بھی 52 تولے چاندی سے بڑھ کے اس کی قیمت ہوگی، کیونکہ آج سونے کی قیمت دیکھ لیں 50 ہزار نہیں بلکہ 85 سے 90 کے راؤنڈ باؤنڈ پھر رہا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ آپ کے اوپر قربانی دینا واجب ہے۔ لہذا اللہ پاک صحیح معنی میں ہمیں قربانی کی شرائط سمجھ کر اور جتنی باتیں کی ہیں ان مسائل کی روشنی میں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔